شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم نے 15واں پارہ پڑھا ہے، تو اس طرح آدھا قرآن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کر لیا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ آدھا قرآن ہم نے سن لیا ہے. تو 15واں پارہ یہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے. بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں کی. بہت سارے انبیاء اس قوم میں پیدا ہوئے، لیکن اس قوم نے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا اس قوم کے بعض لوگوں نے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دینداری کی سیادت اور سرداری دی تھی ان سے چھین لیا. تو بنی اسرائیل، سورہ کا نام بنی اسرائیل ہے، اور سورۃ اسراء بھی اس سورہ کو کہا جاتا ہے. ایک سورہ کے دو نام، جیسے سورۃ الدہر ہے. کب پڑھتے سورۃ الدہر؟ سورۃ الدہر ہم لوگ کب پڑھتے ہیں؟ جمعے کے دن فجر میں. اس سورہ کا اور ایک نام بھی ہے سورۃ انسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تو اس طرح سے یہ سورہ بنی اسرائیل اس 15ویں پارے میں ہے. اس سورت کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سورت میں اسراء اور معراج کا ذکر کیا گیا. اسراء اور معراج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی. ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن مکے کے لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، اتنا ستا رہے ہیں کہ یہ آزمائش کا دور گزر رہا ہے. اور اسی وقت آپ کی چہیتی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی ہر طرح ساتھ دیتے تھے ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. تو ایک ہی سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ بیوی جو گھر میں تسلی دیتی تھی، ابو طالب جو باہر سارے معاملات کو سنبھالتے تھے، کسی کو ہاتھ اٹھانے زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے محروم ہو گئے. اور ابو لہب جو آپ کا دشمن تھا وہ مشرکین کا سردار بن گیا. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو لہب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے سے نکال دو. قبیلے سے نکالنے کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ ایسا آدمی جو قبیلے سے نکالا جاتا ہے کوئی بھی اسے قتل کر سکتا ہے، کوئی اسے پوچھے گا نہیں. سمجھ میں آپ کسی قبیلے سے کوئی نکال دیا جاتا تو اتنا وہ یہ ہو جاتا کہ کوئی بھی اسے قتل کر سکتا ہے اور اس پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے. تو ابو لہب کی کوشش یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے سے ہی نکال دے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہ رہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف کی طرف جاتے ہیں. مکے سے دور طائف کا وہ مقام ہے جو پہاڑ پر، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے ملتے ہیں، عبد یالیل اور اس کے بھائی سے دعوت دیتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ. لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ مکے والے ان کے دشمن ہیں، تو ہم ان کا ساتھ دے کر مکے والوں کی دشمنی کیوں مول لیں. تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، بولا کہ ہم اسلام نہیں لائیں گے. اور انکار ہی نہیں کیا، طائف کے بدماشوں اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا
آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے؟ 40 سال. تو مکے میں کتنے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے نبی بنائے جانے کے بعد؟ پوری عمر 60 پر 3 سال. مدینے میں 10 سال. مکے میں کتنے سال رہ رہے ہیں؟ 40 سال میں نبی بنائے گئے. تو آخری دہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں. لائن سے لوگ ٹھہرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ عنہ، آپ کے منہ بولے بیٹا. لوگ پتھر لے کر مار رہے ہیں، یعنی لمبے لوگ، 1-2 پتھر نہیں، پتھر، ہر آدمی کے ہاتھ میں پتھر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کیا ہوگی؟ میرے خیال سے 50 سال کے لگ بھگ ہے. کتنے زخم جس میں پتھر پر لگے ہوں گے، ان زخموں کو سوکھنے میں کتنا دیر لگا ہوگا. کہا کہ خون بہتے بہتے جوتوں میں جم گیا. یہ نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں 2 زخم لیے ہوئے تھے. ایک، ان لوگوں نے اسلام نہیں لایا، یہ دکھ تھا. دوسرا، جسم کا دکھ، جسم پہ پتھر پتھر پڑ رہے تھے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پتھروں کی جب بارش ہوتی تھی تو میں آڑے آ جاتا تھا، لیکن دونوں بچ نہیں پاتے. طائف والوں نے انکار کر دیا. اب دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم مکے میں کیسے جائیں؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی، مکہ چھوڑ کر ایک مرتبہ ہم طائف گئے ہیں، اب دوبارہ مکے میں کیسے داخل ہوں گے؟ مکے والے ہم کو نہیں چھوڑیں گے، مکے والے ہمارے دشمن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکے میں داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے سرداروں کے پاس پیغام بھیج رہے ہیں. تمہاری حفاظت میں مکے میں داخل ہوں گا، تمہاری حفاظت میں مکے میں داخل ہوں گا. لیکن ایک سردار وہ تھا جس نے مان لیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم ہتھیار پہن لو، میں نے محمد کو پناہ دی ہے، محمد میرے پناہ میں دوبارہ مکے میں داخل ہوں. آپ نے دیکھا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. مکہ اللہ کے نبی کے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اس میں ہے. اس مکے میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے نبی کو پناہ لینی پڑی کہ میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں. دوستو عزیزو، حالات کبھی ایسے آ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت کا ہمیں سبق دیا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے مظالم کے پہاڑ ٹوٹے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور طائف والوں نے انکار کر دیا. تو اللہ نے چاہا کہ نبی کے دل کو تسلی ہو، تو اللہ نے کیا کیا؟ اے محمد، بھلے زمین والے تم کو ٹھکرا دیں، زمین والے تمہاری عزت نہ کریں، چلو ہم تم کو آسمان کی سیر کراتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اسراء اور معراج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر ہیں. جبریل امین براق کی سواری لے کر آئے، بیت المقدس لے گئے، اور سارے انبیاء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا، اور پھر راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر کی. ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ، 50 نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں ہوگی، جو آج مسلمانوں پر وہ بھی بھاری. تو اسراء اور معراج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا. اسراء اور معراج 2 باتیں یہاں ہیں. تو اسراء کا ذکر قرآن کی آیتوں میں ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى.
بہت بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی من المسجد الحرام کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک، الذی بارکنا حولہ جس کے اطراف ہم نے برکتیں بھر دی۔ تو اسرا کہتے ہیں رات میں چلنے کو اسرا کہتے ہیں، لیکن معراج کا ذکر قرآن میں نہیں۔ وہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کیسا گئے، کون سے آسمان کو گئے، کون سے نبی سے کیا باتیں کرے، وہ کہاں ہیں؟ حدیثوں میں۔ اسرا کا ذکر قرآن میں، لیکن معراج کا ذکر صحیح حدیثوں میں ہے۔ اس طرح سے اب لوگوں نے اختلاف کیا کہ کیسا اللہ کے رسول معراج کو گئے، دل سے گئی کہ باڈی سے گئی کہ ہاں، اس کے بارے میں ڈیپ سوچنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج آپ کے جسم مبارک کے ساتھ تھی۔ اگر دل سے جانا ہے تو بہت سارے لوگ دل سے کہاں کی جا کو آتے، نیو یارک جاتے، لندن جاتے، روم جاتے، نہیں خوابوں میں کہاں کہ وہاں گھوم کے آتے۔ دل سے جانے میں کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسم اطہر کے ساتھ نبی کو کہاں لے گیا؟ ساتوں آسمانوں پر لے گیا۔ ویسے لوگ خوابوں میں بہت جگہ گھومتے ہیں، جگہ جگہ گھوم کے آ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اسرا اور معراج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی بات بتائی گئی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کبھی کامیابی دی، کبھی ان کو زوال پذیر کیا، اس کی ساری باتیں یہاں بتائی گئی۔ اس کے بعد جو پارے ہم نے پڑھے ہیں آج 15واں پارہ، اس میں کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضروری باتیں بتائی ہیں وہ بتا کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، جس میں کہا اسلامی ریاست، ایک اسلامک کنگڈم کیسے بنتی ہے، اس کو سمجھنا ہم کو ذرا مشکل ہے۔ ہم لوگ کہاں جیتے ہیں؟ ہم لوگ کہاں جیتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہمارا بھی کیا بولیے، ہماری زندگیاں، ہمارے شب و روز۔ لیکن یہاں اللہ نے کہا کہ اسلامک حکومت کیسے تشکیل پاتی ہے، ایک اسلامی حکومت کیسے ہوتی ہے، اس کے تھوڑے بیسک اصول اور رول اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ فرسٹ کہا اسلامک کنٹری، اسلامک کنگڈم میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ وہاں مزارات، قبریں، جھاڑا، درختہ یہ سب نہیں رہتے، بتاں وہ سب بھی کیا نہیں رہتے، نہیں رہتے۔ صرف کیا ہوتا ہے، پہلا اصول اسلامک کنگڈم کا پہلا رول کیا ہے، ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسلامک کنگڈم مسلمان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا جو حکم دیتا ہے وہ یہ کہ تم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا کرو، اچھا کرو، ان کے سامنے زور سے بات نہیں کرو، غصے سے ان کی طرف نہیں دیکھو۔ آج بچے بھی ہم نے کیا کرتے ہیں، گھور کو دیکھتے نہیں، مجھے دیکھتے، تم نہ دیکھتے ہو؟ ہاں، بچے بھی ہم نہ کیا کرتے ہیں، گھور کو دیکھتے۔ تو کبھی سوچنا پڑتا ہے کہ اللہ سے شاید ہمارا تعلق میں توڑا یہ ہے، اس کا سے بچے بھی ہمارے سے کیا کرتے ہیں، ہاں، تو ہمیں پہلے کون سا کنیکشن اچھا کر لینا، ہمارا کنیکشن اللہ سے اچھے ہو گیا تو ہمارے بچوں سے بھی ہمارا کنیکشن کیا ہو جاتا، اچھا ہو جاتا۔ آدمی اگر گناہ کرتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ہم اپنے جانوروں میں اس کا اثر دیکھتے تھے۔ ہمارے جانور ہمیں سینگ مارتے تھے، ہمیں سمجھ جاتے کہ کہاں کی سم تھنگ کیا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق کہاں کی بگڑا ہے۔ اللہ سے تعلق صحیح کر لو، تمہارے بچے، بیوی، سب کچھ تمہارے ساتھ کیا ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے۔ تو دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔
اگر دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو دونوں کو اف نہ کہو. اف مطلب جھڑکی دینا. کیا تمہیں کب بھی ایسا بولتے رہتے ہیں؟ کیا کب بھی نماز کو جاؤ بولتے ہیں؟ کب بھی قرآن کو جاؤ قرآن پڑھو بولتے ہیں؟ بچے بولتے ہیں یہ بھی نہیں بولنا پہلے، یہ بھی نہیں بولنا. تو اور ان سے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے بہت نرم بات کرو، بہت نرم بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کا بازو جھکا دو. یعنی ماں باپ، اسی لیے بعض لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. بولے کیا تمہارے اماں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے نہیں؟ بولا کہ معلوم نہیں، کسی چیز کی طرف میری ماں کی آنکھیں جائیں اور میں اٹھا کے وہ کھا لوں تو کہیں اللہ اس پر پکڑنا کہ تیری ماں کھانا چاہتی تھی تو اٹھا کے کھا لیا. تو ایسا بھی کہا. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں نے ایک مرتبہ وہ کھجور کے درخت کے اندر ایک سفید آتا، جیسے ہمارے ناریل کے درخت میں سفید ایک آتا، تو وہ کھانے کی خواہش کی. وہ نکالنا بولے تو ایک کھجور کا درخت بیکار کر ڈالنا. وہ زمانے میں کھجور کا درخت بہت قیمتی رہتا تھا. تو ماں کی خواہش کے لیے انہوں نے ایک کھجور کا درخت یہ کر دیا. لوگوں نے پوچھا کہ آج اتنا ریٹ ہے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ بولا نہیں، میری ماں کی خواہش، میری ماں نے خواہش کیا ہے، اس کے لیے میں یہ برداشت کرنے کو تیار ہوں. تو کہا آپ اللہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم کہو کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر رحم کر جیسے میرے ماں باپ نے میرے بچپن میں رحم کیا ہے. ماں باپ زندگی میں کچھ حقوق آپ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کچھ حقوق ہوتے ہیں. زندگی میں آپ ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں، اچھی طریقے سے بہیویئر کریں. مرنے کے بعد اگر انہوں نے کوئی قرضہ چھوڑا ہے تو قرضہ ادا کریں. آج بچے ماں باپ کی زندگی میں بھی ان پر ظلم کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ظلم کرتے ہیں. مرنے کے بعد پہلا ظلم بچہ یہ کرتا ہے کہ اگر ماں باپ بوڑھے اگر اس کے گھر میں ہیں، پہلے کیا کرتا ہے، کیا لکھانا ہے کہ سب بھی لکھا لیتا. کسی ایک بیٹے کے گھر میں اتنا ماں باپ رہیں گے، تب کیا کرتا وہ بیٹا، کیا دستخط لینا ہے، سو آپ کرنا رکھ لیتا. اس کے بعد مرے بعد دیکھے تو پوری پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے کرتی، باقی بہنیں بھائیاں سب پریشان. یہ کیا ہوا؟ ویسے ہی ہوتا آج کل. یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کرتی ہے. اگر ماں باپ زندہ ہو تو ایسا کرنے دیں گے؟ ہاں. تو یہ پہلا ظلم ہے جو اولاد اپنے ماں باپ پر کرتی ہے مرنے کے بعد. چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ ایک خچر ایک جانور ہے جو گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے. خچر پر بیٹھ کر عمرہ یا حج کے لیے مکہ جا رہا ہے. راستے میں ایک گاؤں والا ایک آدمی مل کو بولے، پہچان گئے، اے عبداللہ تو عمر کا بیٹا نہیں تو؟ ہو تیرے باؤ میرے ساتھ کیا فرینڈشپ میں رہتے تھے معلوم. تو عبداللہ بن عمر کو معلوم، نو ابا کے دوست کو. تو کیا کرے عبداللہ بن عمر، فوراً اپنا وہ ڈریس نکال کو ان کو پہنا ڈالے. ہاں، خچر ان کو دے ڈالے، پہنے سے امامہ اٹھا کو ان کو دے ڈالے. ہاں. تو بعض دوسرے صحابی تھے، انہوں نے بولے حضرت انہیں گاؤں والے آدمی ہو، کیا تم ذرہ دیے تو خوشوں کو چل جائیں گے، تمہیں خچر بھی دے ڈالے، وہ اتنا اچھا ڈریس دے ڈالے، امامہ دے ڈالے. تو انہوں کیا بولے، انہوں کہا من صلۃ، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک مرنے کے بعد یہ ہے. اہل اد ابی، ماں باپ کے جو دوست زندہ ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا کریں. سمجھ میں آیا؟ تمہارے اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ماں باپ کے جو فرینڈز زندہ ہیں ان کے ساتھ تمہیں کیا کرنا، اچھا کرنا. یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کریں، ماں باپ زندگی میں کسے فرینڈ بنانا، اچھے آدمیوں کو فرینڈ بنائے تو بچے ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ اچھا کریں گے.
زندگی میں ماں باپ بیڑیاں پینے والے، سگریٹا پینے والے، ان کو فرینڈا بنائے، تو مرنے کے بعد اولاد کیا کرنا، ان کے ساتھ کیا اچھا کروں گا؟ اس کا سے ماں باپ اپنی زندگی میں کیا کرنا، اپنا فرینڈ سرکل اچھا رکھنا، تاکہ ان کے مرنے کے بعد بچے ان کے ساتھ کیا کریں، اچھا کریں۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہاں، ماں باپ مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا کرنے کا حکم ہے، لیکن کون سے دوست؟ جو نیک ہوں، صالح ہوں، متقی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کی بنیادوں کی جب بات کہی تو کہا کہ ایک اللہ کی عبادت اس میں ہوتی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی اہم بات ہے۔ جتنے بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سب کو میں بولتا ہوں، والدین ون ٹائم پاسورڈ کیا ہے والدین؟ ون ٹائم پاسورڈ، نیور کبھی بھی وہ ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ آپ کی زندہ ہیں، جب تک ہیں قدر کرو، رو گے، چلاؤ گے، لیکن ماں باپ نہیں ملے، ماں باپ ہرگز نہیں ملے، ماں تو ملے ہی نہیں، باپ ملے گا نہیں۔ جب تک یہ دو ہستیاں زندہ ہیں، سلف ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ بند ہو گیا۔ الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو اس نعمت کی قدر جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اس کو آپ اچھی طرح سن لیں کہ یہ ون ٹائم پاسورڈ ہے۔ ایک بار آ کے چلے گا تو نہیں آتا، پھر اور ایک بار نہیں آتا، آیا تو بدل جاتا۔ ماں باپ کا کوئی بدل دنیا میں نہیں۔ اسی لیے اللہ نے جہاں ہمیشہ اپنی عبادت کا حکم دیا، فوراً کیا کیا؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ ماں باپ کیسے بھی؟ آپ یہ سوال نہیں کر سکتے تمہیں میرے واسطے کیا کرے؟ ارے تجھے جنے نہ بوجھ ہوت، تجھے تب پالے دیکھ ہاتھ میں لے گئے، تب لے جاتا تو کچرے ٹوٹی میں ڈال لیتا تو قصہ ختم تھا۔ نہیں، تجھے لے کو تیرے پیشابہ ہگوانا، تیرے کپڑے سوپ دھو کو، رات بھر تو نیند میں ڈسٹرب کر کو، ذرا اماں کو ڈسٹرب کرتا، سینے کا دودھ پلا کو، تیرے بیماری میں باپ تڑپ کو، گھر گھر جا کو، خرچہ مانگ کو، ہسپتال میں اماں کے ساتھ جگ کو، اس سے بڑھ کو کیا دینا تجھے؟ اس سے بڑھ کو کیا دینا؟ بہت سارے بچے پوچھتے ہیں جوان ہونے کے بعد بھی ان کو ریچارج کرنے باوا پیسے دینا، میرا موبائل ریچارج کرنے پیسے دینا، کپڑے استری کرنے باوا پیسے دینا۔ سبحان اللہ، شرم آ! بچہ جوان ہو گیا تو اسے ماں باپ سے پیسے مانگنے کا حق نہیں، نہ تو یہ حق ہے کہ وہ ماں باپ سے کہیں میری شادی کرو۔ ارے باوا تجھے شادی کرنا، ارے کما محنت کر، تیرے پیسوں سے تو شادی کر لے۔ تو باپ پر بیٹے کی شادی کرنا ضروری نہیں، بیٹیوں کے تعلق سے ہے، باپ پر بیٹے کے تعلق سے میرے کیا باتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اسلامی بنیاد کے تعلق سے ایک بات کہی کہ رشتہ داروں کے ساتھ، تیسری چیز اسلامی مملکت میں کیا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اور مسافروں کی امداد ہوتی ہے۔ آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کیا کریں، آپ اچھا سلوک کریں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی روزی روٹی میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، انہیں کیا کرنا؟ رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا؟ اچھا سلوک کرنا۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ اماں کے برابر، سبحان اللہ۔ بہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک زمانے کے بعد ایک قبیلے پر حملہ ہوا تو وہاں سے ایک عورت آئی، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولی، اللہ کے نبی میں شیمہ ہوں، آپ کی بہن ہوں، جو آپ کے ساتھ میں نے دودھ پیا ہے حلیمہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنا شملہ نکال کے بچھا دیے، بولے بیٹھو بیٹھو آپا بیٹھو۔ اللہ کے نبی نے اپنا رومال نکال کے بچھا کے بٹھایا، بہت عزت کی، بولا کہ میری بہن ہے، اور بولا دیکھو آپ چاہے تو یہاں رہو، چاہے تو اپنے قبیلے میں چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی کبھی بھولتے نہیں تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ شروع میں ہو گیا۔
اللہ کے نبی مدینہ گئے، بہت سال گزر گئے، اپنے ٹینٹ میں بیٹھے ہیں، اچانک حالہ بنت خویلد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن باہر سے آ کر آواز کرتی ہیں، اللہ کے نبی میں حالہ ہوں۔ اللہ کے نبی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ خدیجہ کی آواز ہے، فوراً اپنی جگہ سے ہوتے حالہ 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 آ گئی۔ دیکھا تو بیوی جب غم گسار ہوتی ہے تو آدمی بیوی کو مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتا ہے، اسے یاد کرتا رہتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں زندگی میں بیوی کو بھول جاتے ہیں، بیوی جب تک خوبصورت ہے، صحت مند ہے، ٹھیک ہے، بیوی ذرا بیمار ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے، بیوی کی صحت کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بیوی آپ کے صحت کا خیال کرتی ہے، جیسے سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری میں ان کی بیوی نے خیال کیا 15 برس تک، کیا کہ نہیں کیا؟ ویسے ہی بیوی صحت مند ہے، بیمار ہے، اس کی ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر، شوہر پر ہے۔ ایسا نہیں ذرا بیمار ہوتے تمہارے ابا گھر کو جا کو علاج کر لگا، ایسا کیسا ہو؟ نہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، تبھی تو الرجال قوامون علی النساء۔ تو یہاں تیسری اس میں کہا گیا رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کی مدد ضروری ہے۔ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا کریں تو آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، روزی روٹی میں برکت ہوگی۔ والمسکین، مسکین کے تعلق سے، وابن السبیل، اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا وابن السبیل، راستے کے مسافر، اس کے ساتھ بھی اچھائی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہا کہ جو آدمی رشتہ داروں کو نہیں دیتا، غریبوں کو نہیں دیتا، انہیں مال کہاں کی خرچ کرتا نہیں، کہاں خرچ کرے گا؟ عیاشی میں خرچ کرے گا، عیش پرستی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً ایک آیت بولے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ، فضول خرچی کرنے والے کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی۔ ذرا لوگ خرچ کرتے نہیں، ہاں ایک گاڑی لائے، گاڑی کو نمبر ہونا، ہاں ایک کیا نمبر بولتے بیٹا وہ؟ فینسی نمبر، میرے موبائل کو فینسی نمبر، تمہاری صورت کو یہ فینسی نمبر ہو نا۔ آج ہماری حالت مسلمانوں کی کیسی ہے، کیسے ہم لوگ غربت میں، مجبوری میں، قحط میں، دلدل میں پھنسے ہیں۔ ہمارے موبائل کو فینسی نمبر، ہمارے گاڑیوں کو فینسی نمبر، ہاں تو یہ سب کس میں شمار ہوتے ہیں؟ فضول خرچی، کس میں؟ فضول خرچی میں شمار ہوتے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ اپنے رب کا بہت ناشکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا مانگنے والوں کو دو، جو بھی مانگتا ہے اس کو کیا دو، اگر تم دے سکتے ہو تو دو۔ اس کے بعد لوگوں میں زر ٹیپ کے ایسے رہتے، خرچ بھی کرتے نہیں، لوگوں کو دیتے بھی نہیں، انہوں بھی خرچ کرتے نہیں، اسے کیا بولتے بیٹا؟ ہاں ماشاء اللہ، کیا بولتے؟ بخیل بولتے، کنجوس بولتے، تمل میں کیا بولتے ہیں؟ کیا جن کی تمل میں کیا تو برہنگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے آگے اس بارے میں کیا کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ، یعنی ایسے ہاتھا بندہ لے کے ابھی خرچ کرتا چاہیے، کب خرچہ کرنا تھا دو ہاتھا کا رکھ لیتا، جیب میں ڈالا تو نہ باہر نکلنا، دو ہاتھا کا رکھ لیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کو کروا، ایسا دو ہاتھا کیا نہیں کر، نہیں کر۔ وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ بالکل کھول کو خرچہ کروا دیں، ایسا بھی نہیں ہونا۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تھکا ہار بیٹھ جائے گا، ایسا نہ کرو۔ بلکہ کہا گیا کنجوسی نہ کرو، عیاشی نہ کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ضرورت کی جگہوں پر مال خرچ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ بہت ہی ضروری باتیں بتائی ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بس مختصر ایک بات میں کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے ہیں
کہا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہے، لو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اس لیے کہ ان کو رزق ہم دیتے ہیں، تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں۔ پھر کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہ کیا مطلب؟ زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا، بدکاری، فحش، اس کے قریب مت جاؤ کا مطلب ہے کہ موبائل میں وہ جو کلپ آتے نہیں، وہ سب مت دیکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ زنا کا، باڈی میں زنا کا یہ پیدا ہوگا۔ گانے سننا، میوزک سننا، یہ ساری چیزیں ہیں جو آدمی کو زنا کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور گندی چیزیں دیکھنا، ایسا مت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سنا کیا۔ اور پھر ایک بات اللہ نے کہا، کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ مسلمان کسی کو ناحق قتل نہیں کرتا۔ اس کے بعد کہا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ سبحان اللہ، جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ عہد کو پورا کرو۔ کسی سے کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں تو کیا کرو؟ وعدہ کیا کرو؟ پورا کرو۔ بہت سارے لوگ ہیں بیویوں سے وعدہ کرتے، وعدہ پورا کرتے نہیں۔ ہاں، نیکسٹ منتھ میں پیسے آئیں گے، نہیں دے دوں گا، وہ نیکسٹ منتھ آپ کو چلے جاتا، وعدہ کیا نہیں ہوتا؟ پورا نہیں ہوتا۔ بیوی کا وعدہ نہیں ہوتا، دوستوں کا وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ وعدہ کریں تو وعدہ پورا کریں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ناپ اور تول پورا کرو۔ دکان میں ناپ تول کر رہے ہو تو پورا ناپ تول پورا کرو۔ آخر میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں اس میں بحث نہیں کو کرو۔ جس چیز کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں، چپ کے کیا نہیں کو کرو؟ بحث مباحثہ۔ کیا کہ میں بڑا پڑھو تو سرٹیفکیٹ لے سکتا، تم نہ کتنا معلوم ہے اتنا بولو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں چل کر کہا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ تو آپ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ یہ سب کام جو ہم نے بتائے ہیں اللہ کے پاس بڑے ناپسندیدہ ہیں، یہ سارے کام مت کرو، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور جو 16ویں پارے میں جو واقعہ بتایا گیا ہے، اس میں اور بھی واقعات تھے لیکن وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا بھی واقعہ تھا، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ انشاءاللہ اگر ممکن ہو تو کل ہم مختصر اصحاب کہف کا واقعہ، اور اسی طرح موسیٰ اور خضر کا واقعہ جو کل کے پارے میں ہمارے ساتھ آئے گا، مختصر انداز میں انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔